گئے. ٹھیک، اس وقت ہمیں دوبارہ ٹیلی فون لائن پر pakpassion.net کے چیف ایڈیٹر ساجد صادق صاحب نے جوائن کیا، جن سے ہم بات کر رہے تھے. تھوڑی سی ڈسٹورشن تھی لائن میں، ان کی آواز صاف نہیں آ رہی تھی. اس وقت دوبارہ ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہے. جی ساجد صاحب، آپ سے بات ہو رہی تھی اوین مارگن کے فیصلے کے حوالے سے، تو آپ کی بات ہوئی تھی اوین مارگن سے، کیا کہنا تھا ان کا؟ اقبال صاحب، فرسٹ آف آل اپولوجیز، میں گاڑی میں تھا تو لائن کلیئر نہیں آ رہی تھی، سو مائی اپولوجیز فار دیٹ. کوئی بات. اقبال صاحب جی اقبال صاحب، سچویشن یہ تھا کہ مورگن نے بالکل مس ریڈ پچ کی، لیکن وہ اوبیسلی مانتے نہیں تھے کہ پچ مس ریڈ کی. وہ کہہ رہا تھا کہ بڑی اچھی سٹارٹ کی، شون مارش کی ارلی وکٹ، اور ارلی پریشر انگلینڈ بولرز نے ڈال دیا تھا آسٹریلین بیٹسمین پر. لیکن اوبیسلی وہ تو اپنی غلطی نہیں مانے گا، but he totally misread the pitch, اقبال صاحب. اچھا یہ بتائیے ساجد صاحب کہ جس طرح سے ایشز سیریز میں انگلینڈ نے ڈومینیٹ کیا، حالانکہ 2 ٹیسٹ میچز بڑے کلوز ہوئے اور پھر ایشز کو ریٹین کیا انگلینڈ نے، آپ کیا سمجھتے ہیں آج کی اس فتح کے بعد کیا دیکھتے ہیں آپ بقیہ 3 ODIs میں کیا آسٹریلوی ٹیم یہ سیریز اپنے نام کر پائے گی، یا انگلینڈ، جس طرح راشد لطیف سے میری بات ہو رہی ہے، راشد کہہ رہے ہیں کہ انگلینڈ تجربات کر رہا ہے، اپنے نئے پلیئرز کو بھی موقع دے رہا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ جس طرح سے بولنگ اٹیک تھا، سوائے سٹیفنسن کے باقی سب ان ایکسپیرینس تھے، بوائڈ رینکن، جیمز ٹریڈویل اور اس کے علاوہ دیگر جو بولرز تھے، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اقبال صاحب، آسٹریلیا کو بہت اچھی اپرچونٹی ہے ٹو وائٹ واش دس ون ڈے سیریز. انگلینڈ کے جو فرنچ پلیئرز، وہ لوگ جو چانس دے رہے ہیں، they are not very impressive to be honest with you. اقبال صاحب دیکھو، جیسے وہ سٹوکس ہے، ٹریڈویل نے اتنی اچھی بولنگ آج نہیں کی، تو انگلینڈ کے جو ریزرو پلیئرز ہیں they are not very very strong or very very experienced. آسٹریلیا نے اپنی فل اسٹرینتھ اسکواڈ سلیکٹ کیا. I expect Australia to totally dominate this one day series. At the end of the day, اقبال صاحب، یہ جو ٹور تھا، جو مین اسپیکٹ تھی was the Ashes, the Test series, and Australia were outplayed during this series. اچھا یہ بتائیے کہ آج تو سنڈے تھا اور کراؤڈ بھی بہت زیادہ تھا. اولڈ ٹریفرڈ مانچسٹر کے میدان کو ایک نیا لک دیا گیا ہے، اور آج ہم راشد لطیف سے بات کر رہے تھے کہ یہ 5ویں بیٹسمین ہے جو کوئی غیر ملکی مائیکل کلارک کے، جنہوں نے اولڈ ٹریفرڈ مانچسٹر میں سینچری سکور کی. ان سے پہلے گلین ٹرنر، سر ویوین ریچرڈز، اس کے علاوہ سعید انور اور ماہیلا جے وردھنے تھے. بالکل اقبال صاحب، دس از یہ جو اننگز تھی مائیکل کلارک کی، بڑی امپریسو اننگز تھی، آل بیٹ اگینسٹ انگلینڈ کے جو سم آف دا ریزرو بولرز تھے. ول بی اسٹیون فن بولڈ ود ہاسٹیلٹی اینڈ آلسو ود ایکوریسی، لیکن کلارک کا جو فٹ ورک تھا اسپیشلی اگینسٹ اسپنرز، اور اس کی ٹائمنگ رائٹ فرام دا اسٹارٹ آف ہز اننگز واز ویری ویری امپریسو. ہی لیڈ دا ٹیم فرام دا فرنٹ اقبال صاحب، اور کلارک نے بالکل ڈومینیٹ کیا انگلینڈ بولرز کو. ہی واز ویری امپریسو ٹوڈے. اچھا کراؤڈ کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ تو خود وہاں موجود تھے اولڈ ٹریفرڈ مانچسٹر میں، سپورٹ انگلش ٹیم کے لیے آبویسلی کیونکہ انگلینڈ کے ہوم گراؤنڈ پر میچ ہو رہا تھا. آسٹریلین سپورٹرز کم تھے. ایشز ہارنے کے بعد کیا بہت زیادہ آسٹریلوی نہیں آئے انگلینڈ؟ ساجد صاحب میرا خیال اقبال صاحب، آسٹریلیا سپورٹرز جو تھے ایشز دیکھ کر وہ بیچارے گھر چلے گئے میرا خیال. اچھا چلے، بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار اسپیئرنگ سم ٹائم فار اس. اور ساجد صادق صاحب